یہ معمولی سا دکھنے والا شہر پانی پت ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے امپورٹنٹ یا سب سے اہم 3 جنگیں لڑی گئیں۔ سب سے پہلی جنگ جو کہ 1526 میں لڑی گئی، بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ میں تھی، اور اس جنگ نے ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ ابراہیم لودھی کی آرمی بہت بڑی تھی، بہت ایکسٹینسو تھی، لیکن بابر کی آرمی سمجھدار تھی۔ بابر کے پاس ایک ایسی ملٹری اسٹریٹجی تھی جو شاید لودھیوں کے پاس نہیں تھی۔ بابر کے پاس گھڑ سوار تھے، گھڑ سواروں پر چڑھ کر وار کرنے والے تیر انداز تھے، بابر کے پاس توپیں تھیں، بندوقچی تھے اور گولہ بارود تھا۔ وہیں ابراہیم لودھی کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی وہ تھی وار ایلیفنٹس، اور یہ وار ایلیفنٹس بہت وسیع اور بہت بڑے وار ایلیفنٹس تھے۔ جیسے ہی بابر اس فیلڈ کو پریپیئر کرتے ہیں، انہوں نے جو سب سے پہلی لائن آف ڈیفنس بنائی، انہوں نے قریب 700 یا 800 بلک کارٹس یا بیل گاڑیوں کو لے کر آپس میں باندھ دیا۔ اس کے بعد بابر کی مین آرمی آتی ہے، اور اس آرمی کے 2 بڑے امپورٹنٹ حصے ہیں جو بہت ہی کارگر ثابت ہوئے بابر کے لیے۔ ایک ہے جو فلینکنگ پارٹی کہلاتی ہے، جس کو تغلما بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو ماؤنٹڈ آرچرز ہوتے ہیں، جو گھڑ سوار ہوتے ہیں، جو کہ آرچری بھی جانتے ہیں۔ تب بابر نے اپنے جو سٹار پرفارمرز کہیں گے ان کو انلیش کرتے ہیں، جو فلینکنگ پارٹیز ہیں، جو تغلما ہے، اور اسی سے جو ہے بابر کی جیت ہوتی ہے۔ اس فتح کی یاد میں بابر نے پانی پت میں ایک مسجد تعمیر کرائی جسے کابلی باغ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مورخین کے مطابق یہ ہندوستان میں مغلوں کی بنائی پہلی تعمیر ہے۔ لیکن بیچ میں کچھ رکھنے بھی آئے، جس کے نتیجے میں یہاں پانی پت کی دوسری جنگ ہوئی، جو جلال الدین محمد اکبر اور ہیم چندر عرف ہیمو کے درمیان 1556 میں لڑی گئی۔ اس جنگ نے ہندوستان پر مغلوں کی گرفت کو مضبوط کیا۔ پھر پانی پت کے میدان میں تقریباً 200 سال بعد ایک اور جنگ لڑی گئی، جسے پانی پت کی تیسری جنگ کہا گیا۔ مغل سلطنت کی ڈکلائن کے بعد ہندوستان میں کئی نئی ریاستیں وجود میں آ گئیں، جن میں اودھ، حیدرآباد اور بنگال تو تھے ہی، لیکن مراٹھاز بھی بہت زیادہ پاورفل ہونا شروع ہو چکے تھے۔ انہوں نے نارتھ انڈیا میں اپنا پرچم لہرانے کا خواب دیکھ لیا تھا، لیکن اس سے پہلے احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کے راجا تھے، انہوں نے پوری دنیا میں ڈکلیئر کر دیا تھا کہ پنجاب اب افغان امپائر کا پارٹ ہے۔ وہیں مراٹھاز نے نارتھ انڈیا میں آ کر پنجاب پہ حملہ کر دیا۔ اس کے چلتے احمد شاہ ابدالی ایک بہت بڑی فوج لے کر ہندوستان آئے، اور پانی پت کا میدان پھر سے جنگ کا میدان ڈکلیئر ہوا۔ یہ بیٹل ہوئی، اور چند ہی گھنٹوں میں احمد شاہ ابدالی کی فورسز نے مراٹھاز کو پوری طریقے سے ہرا دیا، اور ایک بار پھر پانی پت نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہندوستان میں کون رول نہیں کرے گا۔